یہ سورہ آراف کی جس آیت کی تلاوت کی گئی یہ ہے سورہ آراف کی 172 آیت، اور یہ ایک بڑی ہی عجیب آیت ہے، یعنی کہ یہ ایسی ڈائریکشن میں ڈسکشن کو لے جاتی ہے جہاں پر انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے آدم کی اولاد اس کی پشت میں سے نکالی اور ان سب سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور سب نے کہا بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم رب ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اس لیے کہ بعد میں یہ نہ کہہ دینا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، کیونکہ قیامت کے دن تاکہ اسی وجہ سے کہ تم نے پہلے اقرار کیا ہے حجت قائم ہو سکے۔ تو یعنی کہ یہ جتنے بھی ہم لوگ یہاں موجود ہیں، جو ہم فزیکل ورلڈ میں دیکھتے ہیں، جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، یہ ہمارے سامنے کی حقیقت ہے، ٹیمپرری حقیقت ہے، جس کا اس ورلڈ سے کنیکشن ہے جو پہلے گزر چکا ہے اور جو آنے والا ہے۔ اور اسی لیے ہم میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو پہچانے کہ حقیقت ہے کیا، اور حقیقت کے پہچاننے میں بہت سے سوالات آتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تخلیق کو خلق کیا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی مخلوق کو خلق کیا، پہلی مخلوق کے بعد کیا تھا، اس کے بعد فرشتے کب خلق ہوئے، کب آسمانوں کو خلق کیا، کس طریقے سے انسانوں کو خلق کیا، اور انسانوں میں خلق کرنے کے بعد یہ جو وعدہ لیا اس کا کیا امپیکٹ ہے ہمارے اوپر، اور ہماری جب خلقت ہوئی تو اس کے اندر اہل بیت کی طینت کہاں سے آئی، اور کس وجہ سے کچھ لوگ صحیح ہوتے ہیں، کچھ لوگ غلط ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایک پشت کے بعد اگلی پشت میں شیعہ آ جاتے ہیں، کچھ لوگ شیعہ ہوتے ہوئے ان کی بچے چلے جاتے ہیں دوسری سائڈ پہ۔ یہ بہت سے سوالات ہیں جو ہمارے ذہن میں اگر نہیں اٹھتے تو اٹھنے چاہیے کہ دنیا کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنا دی، یا اس کے پیچھے کوئی راز ہے، کوئی چیز ہے جو۔ اور جب ہم یہ سوال پوچھیں گے اپنے آپ سے تو ہمارے سامنے بہت سے دوسرے پہلو کھلتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ جو آج کی جو مجالس ہیں، ان مجالس میں انہی سوالوں کو ڈسکس کروں گا۔ جیسے آج کی مجلس تمہیدی مجلس ہے، اس کے اندر اس بیسک کوشچن کو رکھیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیوں کچھ چیزیں بنائی، دین کیا ہے، اور جو پچھلی مجالس سورہ کوثر سے ریلیٹڈ تھی اس کو ریکیپ کریں گے تاکہ شیعوں کا مرتبہ پتہ چلے اور کچھ ایکشنز کو پتہ چلے جو ہمیں کرنے چاہیے۔ لیکن جب یہ فاؤنڈیشن رکھ دیں گے تو کل کی مجلس میں ہم خلقت فرشتوں کے اوپر بات کریں گے، اور انسان اور جو ہماری خلقت عالم ذر میں ہوئی اس کے اوپر بات کریں گے، تاکہ ہمیں جو کانسیپٹ پتہ چلے وہ توکل علی اللہ ہے، کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کیسے کرتے ہیں۔ جو اس کے ساتھ ایک کانسیپٹ آتا ہے توکل کے ساتھ، وہ ہے توسل۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا ہم اہل بیت علیہ السلام کے تھرو دعا مانگ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ڈائریکٹ مانگو، یا کہتا ہے کہ وسیلہ ڈھونڈو؟ یہ تھرڈ کانسیپٹ ڈسکس کریں گے۔ اور یہ تمام مجالس کا سلسلہ جب ختم ہوگا تو سورہ قدر جو میں نے پچھلی مجالس میں چھوڑ دیا تھا، ٹائم نہیں تھا، وہاں پہ جا کے کنیکٹ کریں گے کس طریقے سے سورہ قدر ہمیں وسیلہ بھی بتاتی ہے، توکل بھی بتاتی ہے، اور ہمیں وہ سیکرٹس بتاتی ہے جو ہمارے سامنے اس دنیا میں ہو رہے ہیں لیکن ہمیں ابھی نظر نہیں آتے کیونکہ ہماری معرفت اس لیول پہ نہیں ہے۔ ایک بار صلوات پڑھ جائے محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ تو سب سے پہلے ایک میں سوال سے شروع کرتا ہوں، سمپل سوال کہ دین ہے کیا؟ جو ہم دین اسلام کہتے ہیں، سمپل سا آنسر بچوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ حمزہ اور سجاد کہیں کہ دین از اے وے آف لائف۔
یعنی کہ دین ہمیں عقائد بھی بتاتا ہے اور اعمال بھی بتاتا ہے۔ عقائد میں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اور فروع دین میں تمام چیزیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تمام چیزیں۔ تو کیا یہی دین ہے؟ امام سے پوچھا دین کیا ہے؟ امام نے کہا دین محبت کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تو اللہ تمہیں چیزیں دے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمام جو تمہارے درجے ہیں بلند کرے گا۔ تو یعنی کہ امام نے ایک طرف کہا کہ دین ہے محبت کا نام، اور محبت سے کیا مراد ہے کہ جب اللہ سے محبت کریں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کریں گے، اور جب عمل کریں گے تو وہ جو تمام احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کریں گے، اور جو برائیاں ہیں اس سے رکیں گے۔ تبھی تو امام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ زاہد وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو حرام سے روک لیتا ہے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو حرام سے روک لیا، جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، بہت تھوڑی چیزیں حرام کی ہیں، اگر آپ نے اپنے آپ کو حرام سے روک لیا آپ نے زہد اختیار کر لیا۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو واجبات کی طرف لے گئے، جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں واجب کی ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر کار فرما ہو گئے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، لیکن دین اتنا مکمل ہے کہ دین کو اگر پھیلائیں تو دین کے اندر اعمال بھی ہیں، دین کے اندر عقائد بھی ہیں، دین کے اندر اخلاق بھی ہے، دین کے اندر حقوق العباد بھی ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں، دین کے اندر پورے ضابطہ حیات ہے۔ اور یہاں تک کا ضابطہ حیات ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے، آپ کو ایک روایت بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا اس کا کانٹیکسٹ دیتا ہوں کہ یہ ضابطہ حیات ہوتی کیا چیز ہے۔ ضابطہ حیات سے مراد کہ اگر کسی کے ہاتھ پہ کسی دوسرے شخص سے ذرا سی خراش لگ جائے تو اس کے بارے میں بھی کیا فیصلہ ہے، کتنی سزا ہے، یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ تو جو ایک کتاب ہے، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا جفر، علم جفر آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، لیکن اصل میں جو جفر کتاب ہے اس کے اوپر اگلی مجالس میں بات کریں گے۔ اس کے اندر 4 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، ایک ہے مصحف فاطمہ، ایک ہے جو صحف ابراہیم و موسیٰ جو پرانی کتابیں ہیں، ایک ہے وہ ریڈ جفر جو کہ امام جب آئیں گے تب وہ اس کے اندر سے اصلاح نکالیں گے جو آخری وقت میں یوز ہوگا، اور ایک ہے مصحف فاطمہ جو کہ فیوچر کے بارے میں بتاتا ہے کہ آگے تک کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں، اور چوتھا ہے وہ ہے جامع۔ جامع جو کتاب ہے یا جامع جو ایک سکرول ہے جو کہ بہت ہی لمبا سکرول ہے، اس کے اندر امام فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے، اس کے اندر دنیا میں کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی ایک شخص نے دوسرے کو پریشان کیا ہو، کسی کو کسی کی وجہ سے چوٹ لگ گئی ہو یا ایک ذرا سی خراش لگ گئی ہو، اس کی دیت اور اس کی سزا تک موجود ہے کہ کیا ہونی چاہیے اس سچویشن میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کوئی ان مسائل کا حل نہیں ہمیں بتا سکتا جو ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ نے کہا جب غدیر کے دن جب خطبہ دیا تو یہ کہا کہ میں اب تم میں زیادہ دیر نہیں رہنے والا، اور بہت سے ایسے حلال اور حرام ہیں جن کو بتانے کا میرے پاس وقت نہیں، تو اس علی کو میں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کی اولاد کو جو امام کے بعد امام ہوگا یہ تمہیں بتائیں گے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اور اس کی بہترین مثال جب امام علی علیہ السلام کو یمن بھیجا رسول اللہ نے، تو یمن میں یہ واقعہ ہے، رسول اللہ نے انہیں قاضی بنا کے بھیجا۔ اب رسول اللہ جب امام علی کو قاضی بنایا تو امام علی کی عمر 20 سال کے قریب، زیادہ عمر نہیں تھی، 10 سال میں انہوں نے وہ کیا، اسلام لے کے آئے، اس کے بعد 13 سال وہ مکہ میں رہے، 23 سال ہو گئے، 30 سال کی عمر ہوگی تقریباً 7 ہجری میں جب انہوں نے بھیجا ہوگا۔ تو یمن بھیجا قاضی بنا کے تاکہ لوگوں کو حلال حرام صحیح غلط بتایا جائے۔ اب امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ سے کہا
رسول اللہ، میں جب روایتوں میں ہے، کتاب ہے کتاب الارشاد، اس کے اندر ہے کہ امام علی نے کہا رسول اللہ آپ مجھے بھیج تو رہے ہیں لیکن میں ہوں کم عمر، میرے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ میں یہ تمام قاضی کے کام انجام دے سکوں. تو رسول اللہ نے ان کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے اللہ، میں دعا کرتا ہوں کہ اس کے دل کو کشادہ کر دے اور سیدھے راستے پہ ہمیشہ ہمیشہ سیدھی طریقے سے یہ فیصلہ کرتا رہے، اور اس کی باتوں کو، آواز کو مضبوط کر دے اور اس کی آواز میں اثر ڈال دے. امام علی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے میرے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا، اس کے بعد نہ میری زبان میں لکنت ہوئی، نہ مجھے کسی سوال نے پریشان کیا، نہ مجھے کسی ایسے کوشچن نے، ایسے مسئلے نے پریشان کیا جہاں پہ لوگ کنفیوز ہو جاتے تھے. مجھے فوراً سمجھ آ جاتی تھی آنسر کیا کرنا ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ کو جب خبر ملتی تھی، رسول اللہ کہتے تھے کہ اس نے بالکل صحیح فیصلہ کیا، اور فیصلہ صرف صحیح نہیں، اس نے اس طرح فیصلہ کیا جس طرح داؤد علیہ السلام فیصلہ کیا کرتے تھے. تو ایک روایت میں 3 لڑکیاں ہیں، وہ 3 لڑکی، ایک فیصلہ ہے امام کا. آپ کی گوش گزارش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ کس طرح کے فیصلے، کس طرح دین ہے، دین کا مقصد کیا ہے. صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھ لینا یا جو ہے آپ قرآن مجید کو دیکھ لیں، جو ہم نہیں کرتے، لیکن وہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن دین ہے کیا؟ امام علی علیہ السلام کے پاس لوگ آئے، کہا کہ ہمارے سامنے ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک لڑکی، اس کی گردن ٹوٹ گئی ہے اور وہ مر گئی ہے. اب اس کی دیت دینی ہے، خون بہا دینا ہے، کتنا ہوگا اس کا؟ اور مسئلہ یہ ہوا کہ 3 لڑکیاں تھیں. ایک لڑکی نے دوسری لڑکی کے کہنے کے اوپر اسے اپنے کندھے پہ بٹھا لیا. اب وہ جو پہلی لڑکی جس کی گردن ٹوٹی، وہ کندھے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے، وہ مزے کر رہی تھی. اتنے میں جو ایک اور لڑکی تھی وہ آئی، اس نے جو اٹھایا ہوا تھا اس نے اس کو چٹکی نوچ لی. جیسے ہی اس نے چٹکی نوچی، وہ اچھلی اور اوپر جو کندھے پہ بیٹھی تھی، چونکہ وہ مستی میں تھی، وہ گر گئی. تو اب اس کی بتائیں کہ دیت کیا ہوگی، اس کا خون بہا کیا ہوگا؟ اب یہ سوال ہے، یہ ایک امپورٹنٹ مشکل سوال ہے کہ اب کس کا قصور ہے؟ کیا اس کا قصور ہے جو بیٹھا تھا مستی کر رہا تھا، یا اس کا قصور ہے جو کہ اچھل گیا، یا اس کا قصور ہے جس نے چٹکی نوچی؟ امام علی علیہ السلام نے کہا کہ یہ 3 ملوث تھیں، اس کے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے. ایک جو ہے، جو لڑکی جس نے چٹکی نوچی، اس کی طرف سے اس کی فیملی کو جو مر گئی 1/3 ملے گا. جو اچھلی، جو کہ اس نے انجانے میں اتنا کوشش کرتی کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے ضبط کرتی، اسے 1/3 دینا ہوگا. اور جو لڑکی مزے کر رہی تھی، اس کے ذمے 1/3 آئے گا. تو یعنی کہ 2 میں ڈیوائیڈ کر دیا. کسی کو یہ بھی نہیں ہوا کہ کسی کے اوپر وہ ہو کہ اس کا فیوریٹزم کیا یا اس کے خلاف کیا، اور وہ فیصلہ ہو گیا اور سب لوگ خوشی خوشی واپس چلے گئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اس طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کے اندر یہ جو ہماری دنیا کے مسائل ہیں، ان کا حل موجود ہے، ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں قیامت تک کے لیے آخری نبی بھیج کے چھوڑ دیا، یہ کتاب بھیج کے چھوڑ دی؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے کہا آج میں نے اپنا دین مکمل، نعمتیں مکمل کر دیں، تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا. کس طریقے سے اللہ کر سکتا ہے اگر ہر چیز کا دین کے اندر آنسر نہیں؟ اور اگر سمپلیفائی کریں دین تو بہت سمپل ہو جاتا ہے، جیسا کہ امام علی رضا علیہ السلام کی مشہور روایت ہے، آپ سب نے سنی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ جب امام نیشاپور گئے اور وہاں پہ سب لوگوں نے آ کے پوچھا امام کوئی روایت بتائیں رسول اللہ سے، تو امام نے روایت بتائی، میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ سب نے سنی ہوئی ہے. اس کے اندر امام نے کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی، یعنی میں نے اپنے باپ سے، اپنے باپ سے، اپنے باپ، رسول اللہ سے، حضرت جبرائیل سے، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. جس نے کہہ دیا کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، اس قلعے کے اندر آ گیا اور وہ امان پا گیا. لیکن پھر اس کے بعد نکلے اور کہا کہ اس کی کچھ شرائط ہیں، اور میں ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں.
یہ روایت آپ سب کے ذہنوں میں ہے. تو اگر کوئی دین کو سمیٹنا چاہے تو وہ یہ کہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا کہ کوئی خدا نہیں سوائے اس خدا کے، یہ پورا دین ہے. لیکن اس دین کے ساتھ کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی ہیں، اور اس میں سے امام علیہ السلام ایک ریکوائرمنٹ ہے، یعنی کہ اور بھی ریکوائرمنٹس ہوں گی. تو اس پوائنٹ تک جب ہم پہنچتے ہیں کہ دین کو سمجھا کیسے جائے، تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. آپ لوگوں کی نظر ایک سوال رکھتا ہوں، اور یہ سوال بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ہم لوگ اپنے اسکول میں یا جب بچے ہوتے ہیں تب ہم کس طریقے سے پڑھتے ہیں. ہم لوگ پڑھتے ہیں پہلے 1 2 3 ABC، اور اسے بھی سمجھانے کے لیے پہلے لکھنے کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. اگر تو یہ ہو کہ جو چھوٹے بچے یہاں بیٹھے ہیں، اگر ان سے کہیں کہ بھیا ABC پڑھنی ہے، زی تک پڑھ لی، 1 2 3 پڑھنا ہے، 100 تک پڑھ لیا، اب اس کے بعد تمہیں کچھ نہیں کرنا، بس اسی کو ہر سال ریپیٹ کرتے رہو، بس ABC 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 پڑھتے رہو، تم نے پڑھ لیا. لیکن اسکولوں میں اس طرح تو نہیں ہوتا نا. اسکولوں میں پہلے بتاتے ہیں تھوڑا تھوڑا کہ ABC کیا ہے، لیکن اس کے اوپر پھر بلڈ کرتے ہیں. بلڈ کس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب انہیں ملا کے کیسے لکھنا ہے، ورڈز کیسے بنتے ہیں، ورڈز بننے کے بعد ان کا مطلب کیا ہے، ان کے مطلب کو سمجھنے کے بعد یہ آپ کی ویہیکلز ہو جاتی ہیں، میڈیمز ہو جاتے ہیں جس سے ہم مختلف کانسیپٹس کو سمجھتے ہیں. میتھ میں جائیے تو پہلے سمپل ایڈیشن ہوتی ہے، سبٹریکشن ہوتی ہے، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، پھر اس کے بعد ٹریگنومیٹری، الجبرا، جیومیٹری، پھر اس کے بعد ڈفرینشیل ایکویشنز اور پتہ نہیں کیا کیا، پھر کوانٹم میکینکس اور پتہ نہیں کہاں کہاں جاتی رہتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ فاؤنڈیشن آپ بلڈ کرتے ہیں، فاؤنڈیشن کے اوپر آپ اگلی سیڑھی رکھتے ہیں جب آپ انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ جب ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ انٹیگریشن کرتے ہیں، چیزوں کو اپنے مطابق سمجھتے ہیں کس طرح ڈفرنٹ چیزیں کام کرتی ہیں. جب یہ ہو جاتی ہے تو پھر آپ اسے ایپلیکیشن میں لے کے آتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ آپ ڈفرینشیل ایکویشن کے فارمولے ہی کو لگے ہوئے ہیں، ایسا تو نہیں کرتے نا. انجینئرنگ میں یا کمپیوٹر سائنس میں یا کسی بھی فزکس میں پھر یہ ساری بجلی اور یہ ساری چیزیں کیوں پر آتے ہیں، ایپلیکیشن پہ آتے ہیں کہ بھئی جو ہم نے سیکھ لیا اب اسے اپلائی کرنے کا وقت ہے. جب اپلائی کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب پی ایچ ڈی میں جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ریسرچ کرتے ہیں کہ اچھا اب نئی چیز اس کے آگے کیا بنائی جا سکتی ہے، کیا نئی انوویشن آ سکتی ہے. جب وہاں تک پہنچتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک ڈگری پہنچتی ہے، پی ایچ ڈی، آپ پیپرز لکھتے ہیں، آپ انوویشن کرتے ہیں، آپ نئی نئی ایجادات کرتے ہیں. دین اللہ تعالیٰ نے اتنا مستحکم بنایا، اتنا کامل بنایا کہ اس کے اندر انوویشن کی اجازت نہیں دی. یعنی کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اہل بیت کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا اس کے آگے انوویشن کی اجازت نہیں ہے. لیکن انوویشن تک پہنچنا بہت ضروری ہے. کیا مطلب؟ انوویشن سے پہلے سٹیپ ہے ایپلیکیشن کا، یعنی کہ پہلے دین کی بیسکس فاؤنڈیشن سمجھیں. بیسک فاؤنڈیشن آپ نے سمجھی، قرآن مجید پڑھنا سیکھا، قرآن مجید کا مطلب سیکھا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیا، سب کچھ کیا. اس کے بعد جب سمجھنے کی منزل پہ آئے تو پھر ہوا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کیا راز رکھے ہیں. کہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تمہاری مسائل کو میں ایسی جگہ سے حل کروں گا جہاں سے تمہیں امید نہ ہوگی، تمہیں رزق ایسی جگہ سے ملے گا جہاں سے تمہیں امید نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے لیے عزت ہے اور مومنین کے لیے عزت ہے کہ اپنی عزت کو ختم کرنا مومن کے اوپر الاؤ نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے مومن کو ایک عجیب مقام دیا ہے، شیعان علی کو ایک عجیب مقام دیا ہے. سورہ کوثر میں جب آپ جاتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے سنا، پہلے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوثر ایک دریا بنایا ہے، پھر ایک حوض کوثر ہے. کوثر دریا جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ مقام ہے جہاں پہ عرش کے پائے ہیں، وہاں سے کوثر شروع ہوتا ہے. وہ وہی مقام ہے جہاں پہ اہل بیت اور ائمہ رسول اور شیعان علی علیہ السلام ہوں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جب ہم اس لیول تک پہنچیں کہ ہم
ہماری انڈرسٹینڈنگ ایک سرٹن لیول تک پہنچے گی، پھر ہمیں یہ یقین ہوگا کہ ہمارا رزق اللہ کے پاس ہے. جب اللہ کے پاس ہے رزق تو ہم اپنا ٹائم اور اپنے ایفرٹ ان چیزوں میں والنٹیئر کریں گے، ان جگہ کے اوپر لگائیں گے جہاں پر ہم اللہ کے قریب ہوں گے. یہ نہیں کہہ رہا کہ رزق حلال تلاش نہیں کرنا، ایبسلیوٹلی واجب ہے، جہاد ہے، لیکن ہر وقت اس میں لگے رہنا. جب اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، اور ہمارے سامنے کتنے لوگ ہیں جو کہاں پہ تھے، ہم خود اپنی ایگزامپل لیتے ہیں، ہر کوئی کہاں پہ تھے اور کہاں پہ ہیں. یہ نہیں کہ بہت زیادہ محنت کی ہو، کچھ لوگ ساری زندگی محنت میں ہی لگا دیتے ہیں، کچھ لوگ مرثیہ بھی پڑھتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، مجالس میں بھی آتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، والنٹیئر بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے کام کہیں اور سے بنا دیتا ہے. تو اگر ہم دین کو اس لیول تک لے جائیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کو، تو ہمیں پتا چلے گا اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمارے معاملات کو حل کرتا ہے، ہمیں دنیا میں ہیلپ کرتا ہے، ٹیکنالوجیکلی انوویشن میں ہیلپ کرتا ہے. ریلیجن میں انوویشن نہیں ہوگی، لیکن اپنے علم کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اہل بیت کے توسل سے ہمارے لیے کھولتا ہے. اس کے اوپر ایک آگے بات کریں گے. جب توسل کے ہم ڈسکشن میں جائیں گے تو وہاں پہ میں آپ لوگوں کے گوش گزار کروں گا کس طریقے سے جو ہمارے آج شیعوں کا اسلامی جمہوریہ ہے وہاں پہ وہ طاقت آئی کیسے. انہوں نے اجلال بھائی نے ایک واقعے کی طرف نشاندہی کی تھی، تو میں نے اسے ریسرچ کیا اور وہ واقعی صحیح واقعہ ہے، تو انشاءاللہ اس کے کنیکشن میں پیش کروں گا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم لوگ ان کانسیپٹس کو سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کریشن کو سٹارٹ کرتا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی کن فیکون کی طاقت کام میں آتی ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر توکل کرنا واجب کیا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمارے پرابلمس کو حل کرے گا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سورسز دیے ہیں جہاں سے ہم پرابلم سالو کر سکتے ہیں، تو ہماری لائف بہت ڈفرینٹ ہو جائے گی. آپ لوگوں کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ہماری لائف کی ایگزامپل ہے یہ. ایگزامپل تھوڑی سی ایگزامپل، میں نے جب چوتھے امام کی شہادت کی مجالس تھیں تو اس کے اندر میں نے ایک ایگزامپل کو شروع کیا تھا. اس ایگزامپل کو میں آپ لوگوں سے آگے لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے اپنی پریکٹیکل لائف میں کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک شخص ہے اور اس کا کنیکشن یہ تھا، آپ کو تھوڑے جو لوگ ابھی نئے ہیں ان کا کنیکشن بھی میں بتا دوں کہ یہ کنیکشن اس ایگزامپل کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں وعدہ کر لیا کہ کوثر وہ حوض ہے جو انتظار کر رہا ہے کہ ایک شخص جس کی آنکھ شیعہ، جس کی آنکھ سے ایک آنسو اس کے گال کے اوپر آ جاتا ہے، اس کے چیک کے اوپر آ جاتا ہے، تو وہ کوثر انتظار کرتا ہے کہ کب وہ شخص میرے پاس آئے اور میں اسے وہ انعام دوں جو کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، کھانے اور ہر طرح کے مشروبات. اور پھر اس کے بعد امام نے پورے اس کے بارے میں بتایا کہ صرف یہ نہیں بلکہ جب وہ آنسو نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے رحم کرتا ہے، کس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں. تو جب امام نے یہ تمام باتیں بتائیں، اسی طریقے سے ہم نے پچھلی بار بات کی درخت طوبہ کی، شجر طوبہ کی، کہ شجر طوبہ جنت میں درخت ہے جس کا طول اور عرض اتنا ہے جتنا آسمان کا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے اندر کتنی طرح کی آپ کی فروٹس ہیں اور کھانے ہیں. ایمیزون کی اگزامپل ہم نے دی تھی کہ جیسے آپ سمجھیں کہ ایمیزون سپر پرائم کی ممبرشپ ہے، آپ چاہیں آپ کے پاس انسٹنٹینیسلی اس درخت سے آ جائے گا جو بھی شیعہ ہوں گے، اور ہر کوئی شیعہ ہی ہوگا جنت کے اندر، تو اس کے اندر اس درخت کی شاخ ہوگی، جو خواہش ہوگی شاخ سے وہ چیز برآمد ہو جائے گی. اس درخت کی جو جڑیں ہیں وہ ان گھروں کے نیچے ہیں جو کہ رسول اللہ اور امام علی علیہ السلام کے گھر ہیں. تو جب ہم نے یہ ساری بات کی
تو میں نے ایک ایگزامپل دی تھی اس کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ لوگ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، اتنا بڑی چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں. وہ کچھ لوگ کہیں گے نہیں یہ ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کون مقابلہ کر سکتا ہے، سب کچھ ممکن ہے. لیکن کچھ لوگ ہوں گے تو اپنی زندگی سے ایگزامپل یہ دی تھی کہ ہماری زندگی میں جب ہم کسی جاب کے اوپر ہائر ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ اکثر و بیشتر ایک لیٹر ملتا ہے کہ جہاں پہ کہتے ہیں یہ آپ کی سیلری ہے اور یہ آپ کا بونس ہے. اور بونس ملنے گارنٹیڈ نہیں ہوتا. بونس اس وقت ملتا ہے جب سال ختم ہو جاتا ہے. اگر سال ختم ہونے سے پہلے جاب سے فارغ ہو گئے تو بونس بھی ختم. تو یعنی کہ بونس اگر اللہ تعالیٰ نے اناؤنس کر دیا ہے کہ کوثر ملے گا، طوبہ ملے گا، جنت ملے گی، یہ ملے گی، حور ملیں گی اور سب کچھ ملے گا، لیکن اگر جاب ختم ہونے سے پہلے، دنیا میں زندگی ختم ہونے سے پہلے اگر ہم فیل ہو گئے تو پھر بونس کہاں ملے گا؟ لیکن صرف بونس ہی نہیں ملتا، وہ جاب سے بھی چلے جاتے ہیں. یہ بات ہے صحیح نا؟ تو جب جاب سے بھی چلے جاتے ہیں تو پھر جنت میں داخلہ بھی مشکل ہو جائے گا. تو یعنی کہ ہماری زندگی سے ہمیں اگزامپل ملتی ہے کہ بہت سے وعدے ہوتے ہیں جن کے اوپر ہمیں عمل کر کے وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے. دوسرا اگزامپل یہ دیا تھا کہ اگر کسی کو ایسی جاب ملے جو کہ بہت ہائی بونس والی ہو تو اس کی رسپانسبلٹیز زیادہ ہوتی ہیں. رسپانسبلٹیز جب زیادہ ہوتی ہیں تو یہ نہیں کہ کسی چھوٹے بچے کو وہ جاب دے دی جائے، کیونکہ جو ہائر کر رہا ہے وہ پہلے دیکھے گا اس بندے میں کوالیفیکیشن ہے یا نہیں ہے. اگر کوالیفیکیشن نہیں ہوگی تو اس کو ہائر نہیں کرے گا. تو یعنی کہ اگر کسی کو یہ سند مل گئی ہے کہ اس کا بونس ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کوالیفیکیشن دیکھی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. یعنی اللہ نے آپ کے اندر صلاحیت دیکھ لی ہے، اب صلاحیت تک یوز کر کے وہاں تک پہنچنا آپ کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے. اب یہاں تک ہم نے ریکیپ کر لیا کہ سورہ کوثر کی جو 2 مجلسیں تھیں وہاں سے بات ہوئی تھی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ چلیں، ایک ہو گیا جو سال کے بعد ملے گا یا کہیں کہ مرنے کے بعد ملے گا، ایک ہے کہ جو ہماری کوالیفیکیشن اللہ نے دیکھ لی ہیں. تو ہم کوالیفیکیشن کے اوپر کل بات کریں گے کہ عالم زر میں ہوا کیا تھا، کہ اللہ نے دیکھا کیا جس کی وجہ سے کچھ کوالٹیز ہمیں دیں. کچھ تو ہوا ہوگا. لیکن بیچ میں جو ٹائم ہے جاب کا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹائم ہوتا ہے. جب آپ جاب پہ ہوتے ہیں یا اسکول میں ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو بہت سے مسئلے مسائل سامنے آتے ہیں. کبھی آفس پالیٹکس ہوتی ہیں، کبھی کوئی اور مسئلہ ہے، کبھی لے آف کا خطرہ ہے، کبھی کوئی اور پرابلم ہے. یہ سارے مسئلے مسائل جاب کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. اگر آپ جاب میں اچھا پرفارم کرتے ہیں تو آپ کے جو سینئر ہیں اگر وہ اچھے ہیں تو وہ آپ کو پروموٹ بھی کرتے ہیں. تو یعنی کہ ہمیں پتا چلا کہ اگر انسان وہی اگزامپل کو لے کے اگر ہم اچھا پرفارم کریں گے اس دنیا میں تو یہ ضروری نہیں کہ ہمیں آخرت میں ہی ثمر ملے، اللہ تعالیٰ ہمیں پروموٹ دنیا میں بھی کرے گا. اور یہ ہوتا ہے. جیسے جیسے ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ پاس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی رسپانسبلٹیز بڑھاتا جاتا ہے، آپ کو پروموٹ کرتا جاتا ہے. لیکن یہاں سے جو ہے سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہو کہ آپ ایک امپلائی ہیں کمپنی کے، مہدی جو ہے نئی کمپنی میں شروع کرتا ہے، چھوٹی پوزیشن ہے، نیا امپلائی ہے، کیا بہتر ہو اگر مہدی کا کنیکشن ڈائریکٹلی سی ای او سے ہو جائے؟ بڑا زبردست ہو جائے گا. اگر ہمارا کنیکشن ڈائریکٹ سی ای او سے ہو جائے، ہمیں کوئی پریشان کر رہے ہیں، ہم ڈائریکٹ سی ای او کے پاس چلے جائیں کہ بھیا یہ ہمارا مسئلہ ہے، اور سی ای او جو ہے وہ اگر سن لے، ورنہ بہت سے سی ای او کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا یہ کون بندہ ہے. اگر ہمارا کنیکشن چلے سی ای او کے تک ہمیشہ نہ پہنچ پائیں، لیکن کوئی بورڈ آف ڈائریکٹر میں ایسا بندہ ہو جو سی ای او کے بہت قریب ہو، جس کا ووٹ سی ای او کو بہت عزیز ہو، جو سی ای او کا اپنا ہی اپوائنٹڈ ہو، وہاں تک اگر کنیکشن ہو جائے اور وہ آپ کی سفارش کر دے تو آپ کے مسئلے مسائل آرام سے حل ہو جائیں گے.
ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اب یہاں تک ہمارے ساتھ ہیں. اب یہاں سے میں تھوڑی بات کو اسی ایگزامپل کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ فرض کریں آج کل کے سی او کے پاس ٹائم نہیں ہے, آج کل کے سی او کے پاس ہزاروں چیزیں ہیں, آج کل کے سی او کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کو بونس دیں, کس کو نہ دیں, کس کی سیلری بڑھائیں, کس کو پروموشن دیں, کیونکہ لمٹ ہوتی ہے کتنی بڑھا سکتے ہیں کتنی نہیں بڑھا سکتے, ان کے بھی ہاتھ بندھے ہوتے ہیں. لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ سی او کے بارے میں ایک ایسا معتبر انسان کہے جس کو سی او نظر نہ آتا ہو کسی کو, لیکن ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ, ایک ایسا معتبر انسان کہے جو کہ اس کمپنی کا بہت پرانا ہو اور اسے سب پتا ہو کہ کمپنی کس طریقے سے کام کرتی ہے, وہ کہے کہ سی او جو ہے یہ ہر چیز جانتا ہے, سی او جو ہے اس کے پاس کوئی پریشانی, جو تم کام کرو گے وہ جانتا ہے, جو تم عمل کرو گے وہ جانتا ہے. تو آپ عمل اچھی طریقے سے کریں گے کیونکہ پتا ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو اسے پتہ چل جائے گا, اگر کریں گے تو پتا ہے کہ وہ آپ کو ثواب دے گا یا آپ کو جزا دے گا. اب یہاں سے میں کنیکٹ کرتا ہوں امام علی علیہ السلام کے خطبے کو, اور سی او کی جگہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں, کیا کہتے ہیں خطبہ اشباہ میں, جو کہ 89 یا 91 خطبہ ہے ڈیپینڈنگ آن نیچرل بلاغہ کہ کون سا ورژن ہے, اس کے اندر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ وہ ہے جس کے پاس فیاضی اتنی ہے کہ وہ سب کچھ دیتا رہے تو اس کے خزانے کم نہیں ہوتے. وہ ہے کہ اگر وہ سونے کے پہاڑ دے دے جتنے زمین میں ہیں, سب سونے کے پہاڑ دے دے, جتنے سمندر میں مرجان اور لولو اور ہیرے جواہرات ہیں سب کے سب لٹا دے, اس کے خزانے میں فرق نہیں آتا. وہ خدا ہے کہ جس سے مانگنے والے تھک جاتے ہیں, وہ مانگنے والوں سے نہیں. آنکھیں نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ ہر عمل کو دیکھتا ہے. وہ ہے جو چونٹیوں کے گرمیوں میں گھروں کو جانتا ہے, جو چونٹیوں کے سردیوں میں گھروں کو جانتا ہے, جو پہاڑوں میں جانوروں کے مسکنوں کو جانتا ہے, جو آسمانوں میں اڑتے بادلوں کو جانتا ہے, جو اس کے اندر غبارات ہیں اور پانی کے قطرے ہیں ان کو جانتا ہے, جو بادلوں سے نیچے قطرے گرتے ہیں ان کو جانتا ہے. وہ خدا ہے کہ جس تک عقلیں پہنچنا چاہیں تو وہ تاریکی میں غوطہ زن ہو کر نیچے جاتی رہیں اور ان کی نیت بھی صاف ہو, لیکن پھر بھی وہ ناکام ہو کر واپس آئیں گی. اس نے ہر چیز کی میعاد معین کی ہے, ہر چیز کی ایک پورا مقام مقرر کیا ہے جس سے نہ چیز آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے. جو زندگی لکھ دی ہے نہ وہ بڑھ سکتی ہے نہ وہ کم ہو سکتی ہے, جو رزق لکھ دیا ہے نہ وہ بڑھ سکتا ہے نہ وہ کم ہو سکتا ہے. وہ خدا ہے. اگر آپ کا سی او ایسا ہو جو سب کچھ جانتا ہو, فیاض ہو, کرم کرنے والا ہو, تو کیا آپ اس سے خوش ہوں گے؟ کیونکہ اگر ایسے سی او مل جائے تو آدمی خود ہی محنت کرے گا, کیونکہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہی نہیں. پروموشن روکے گا نہیں, وہ جتنی محنت کریں گے اس کے لیے کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, وہ 50 پروموشن دے سکتا ہے. اسی طریقے سے جو میں نے بات کی تھی کہ آپ کا اگر بورڈ آف ڈائریکٹرز میں کوئی جاننے والا ہو جو سی او تک پہنچا دے, لیکن اور اچھی بات یہ ہو اگر سی او نے خود ہی بتا دیا, جو کریٹر ہے, جو فاؤنڈر ہے, جس نے سب کچھ سٹارٹ کیا ہے, اسی نے بتا دیا کہ یہی ہیں جن سے میرے پاس پہنچنا ہے, اور آسانی ہو گئی. اب امام علی علیہ السلام سے ایک روایت ہے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس روایت میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس حضرت جبرائیل آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ سے کہ اے رسول کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میں جس شخص نے میری توحید کا اقرار کیا
جس نے آپ کی رسالت کا اقرار کیا اور علی کی ولایت کا اور میرے خلیفہ ہونے کا اقرار کیا، اور اس کے بعد علی کے نسل میں سے تمام ائمہ کے اوپر ایمان رکھا، اس کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ میں اپنی رحمت کے ذریعے اس سے جنت میں داخل کروں گا، میں اسے اپنے عفو کے ذریعے عذاب جہنم سے دور رکھوں گا، میں اس کے لیے اپنا قرب پیش کروں گا، میں اس کے لیے وہ جگہ قرار دوں گا جو میرے سب سے قریب ہو۔ اور پھر کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر وہ دعا کرے گا تو میں اس کی دعا قبول کروں گا، اگر وہ سوال کرے گا میں اس کا سوال پورا کروں گا، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے گا میں اس کے قریب اسے مانگنے سے پہلے دوں گا، اگر وہ مجھ سے دعا نہیں کرے گا تو میں اسے دعا کرنے سے پہلے دوں گا، اگر وہ گناہ کرے گا تو میں اس کے اوپر رحمت کروں گا، اگر وہ کوئی ایسی چیز کرے گا کہ پھر اس کے بعد میرے پاس غلطی کے بعد واپس آئے گا تو میں اسے قبول کر لوں گا، اور اگر وہ میرا دروازہ کھٹکھٹائے گا تو میں اسے نا امید نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن شرط ہے کہ محبت ہو، محبت کا اظہار ہو، اور اپنے آپ کو اس طرف لے کے آئے، اگر غلطی کر لی ہے تو پھر اپنی غلطی کو مان لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ غلطی کرے گناہ کرے گا تو معاف کر دوں گا، یہ نہیں، اپنی عفو کا اس کے لیے کھولوں گا، رحمت کو کھولوں گا، غلطی کی ہے توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ 3 کام نہیں کرتا، اور یہاں پہ روایت کے ساتھ ہی مجلس کو تمام کریں گے، باقی چیزیں اگلے دن۔ کوئی شخص اگر میری توحید پہ یقین نہیں کرتا، کوئی شخص اگر میری تمہاری نبوت پہ یقین نہیں کرتا، کوئی شخص علی کی ولایت پہ یقین نہیں کرتا، اور کوئی شخص کسی بھی امام کی جو علی کی اولاد سے ہیں ان کے اوپر یقین نہیں کرتا، تو اس نے میری عظمت کو معمولی سمجھا، یعنی کہ ولایت امیر المومنین اور اہل بیت علیہ السلام اللہ کی عظمت کی نشانی ہے، اس نے میری عظیم نعمت کو جھٹلایا۔ اور جو یہ کرے گا تو یاد رکھنا وہ دعا کرے گا میں دعا نہیں سنوں گا، وہ مجھ سے امید رکھے گا میں امید پوری نہیں کروں گا، وہ میرے پاس آئے گا میں اس سے غلاف کر لوں گا اور وہ مجھ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ڈائریکشن دے دی کہ کہاں سے توسل کرنا ہے، کہاں پہ توکل کرنا ہے، اور اللہ کے بارے میں بتائے گا کون؟ اہل بیت علیہ السلام۔ اور اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ ان کے کسی بھی معاملے میں ایک دوسرے سے اختلاف نہیں ہوتا۔ جو امام علی رضا علیہ السلام نے کہا وہی امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا، ان سے پہلے وہی ان کے بابا نے کہا، ان کے واقعات بھی ایک ہیں، ان کے حالات بھی ایک ہیں، اور ان کے حالات اور واقعات کی ایک بہت عظیم اگزامپل یہ ہے کہ جب دیبل خزائی آئے، دیبل خزائی ایک روز امام کے پاس آئے اور کہا امام میں آپ کو کچھ مصائب اور مرثیہ بتانا چاہتا ہوں جو میں نے لکھے ہیں۔ دیبل سے کہا اے دیبل تم ہمارے لیے مرثیہ کہتے ہو، کہو۔ دیبل نے ایک لمبا مرثیہ ہے، تقریباً 90 اس کے اشعار ہیں، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اے فاطمہ زہرا ذرا جا کے دیکھیے کربلا میں آپ کے بچوں کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ یا فاطمہ زہرا اگر آپ وہاں پہ ہوتی جب پیاسے مار رہے تھے حسین کو، آپ اپنے منہ پہ تماچے مارتی۔ یا فاطمہ زہرا اگر آپ وہاں ہوتی جب تمام قبروں کو وہاں پہ چھوڑ دیا گیا تو آپ کے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے۔ فاطمہ زہرا آپ کی اولاد کو کہاں کہاں مارا گیا، کوئی کربلا میں ہے تو کوئی بغداد میں ہے، کوئی کہیں ہے۔ آپ کے حسن کی اولاد کو مارا گیا، ہر جگہ آپ کی اولاد کو مارا گیا۔ فاطمہ زہرا جب یہاں تک پہنچے
تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے کہا کہ دیبل اور آگے کچھ ہے؟ کہا نہیں آقا یہیں تک ہے۔ اس وقت تک امام کی بہنیں وہیں پردے کے پیچھے آ چکی تھیں، وہ بھی مرثیہ سن رہی تھیں۔ دیبل نے کہا امام یہیں تک ہے۔ امام نے اپنی جیب سے کاغذ نکالا اور کہا دیبل اس کو پڑھو۔ یہ جو دیبل نے دیکھا آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کہا کیا ہوا دیبل، پڑھتے کیوں نہیں؟ امام میں سمجھتا تھا میں آپ کا شیعہ ہوں، میں سمجھتا تھا مجھے پتا ہے فاطمہ زہرا کی اولاد کہاں ہے، لیکن یہاں پر تو آپ نے لکھا ہے کہ اے فاطمہ زہرا جو آپ کا بچہ توس میں مدفون ہوگا، ہائے کیا مصیبت ہے، یہ کتنی غریبی کا وقت ہوگا کہ اپنے اجداد سے دور ہوگا۔ میں یہ سمجھ نہیں پاتا کہ توس میں کون ہے۔ کہا میں ہوں گا جو توس میں دفن ہوں گا۔ ابھی امام نے یہ کہا تھا، دیبل نے یہ دوبارہ مرثیہ پڑھا۔ اب جب مرثیہ پڑھا تو بہنوں نے سنا، امام نے کہا ہے میں ہوں۔ دیبل کہتے ہیں یا فاطمہ زہرا آپ کا بیٹا توس میں ہوگا۔ بہنوں نے رونا شروع کیا۔ دیبل نے دوبارہ پڑھا، یا فاطمہ زہرا کتنی غربت ہے، اپنے اجداد سے دور مارا جائے گا۔ اب بہنوں نے اور رونا شروع کیا۔ اتنے میں ایک کنیز آتی ہے، کہتی ہے دیبل اب رک جاؤ، علی رضا کی بیوی ابو الحسن کی بہنیں اب برداشت نہیں کر سکتی، اب وہ بے ہوش ہو رہی ہیں۔ ابھی تو میں کہوں گا کہ اے خواہران امام علی رضا، آپ تو پردے کے پیچھے سے صرف یہ سن رہی تھیں کہ آپ کے بھائی کو دور دفن کیا جائے گا، پتہ نہیں کب ہوگا، لیکن امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے سے جا رہے ہیں اور تمام بیویاں گھیرا کیے ہوئے ہیں اور کہہ رہی ہیں کس کے اوپر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور امام کی بہن حضرت زینب کہتی ہیں بھیا کہاں ہو، نظر نہیں آتے۔ یہاں پہ امام کے بعد جب امام روانے ہونے کے لیے گئے، دوسرا سین اور وہ یہ کہ امام کو جب حکم آ گیا کہ امام چلیے اب توس جانے کا وقت آ گیا ہے، امام نے 2 دفعہ، روایتوں میں ہے کئی دفعہ، مدینہ میں رسول اللہ کی قبر پہ گئے۔ ہر بار جاتے تھے تو ٹھیک ہوتے تھے، واپس آتے تھے تو روتے ہوئے آتے تھے، کہتے تھے میرے نانا کا مسکن مجھ سے جدا ہو جائے گا، میں یہاں سے دور ہو جاؤں گا، فاطمہ زہرا کی لحد الگ ہو جائے گی۔ پھر جاتے تھے، پھر امام تقی کو لے کے گئے کہ اے نانا اس کو آپ کے حوالے، لیکن کچھ عرصے پہلے یہی قبر ہے، یہاں پہ امام حسین گئے تھے۔ 28 رجب کو جب حکم آ گیا کہ اب مدینہ کا چھوڑنے کا وقت ہے، تو پہلی دفعہ امام جب گئے نانا کی قبر پر تو کہتے ہیں نانا مجھے اپنی لحد میں لے لیجئے، مجھے اس دنیا نے اکیلا چھوڑ دیا، فاطمہ زہرا کے بیٹے کو اکیلا چھوڑ دیا۔ پھر واپس آئے، پھر دوبارہ قبر امام رسول اللہ پہ گئے اور پھر نماز پڑھی۔ اس بار دعا کی یا رسول اللہ اب وہ وعدے کا وقت آ گیا ہے، نانا اب میں جانے والا ہوں لیکن میرے ساتھ میرے گھر والے ہوں گے۔ یہاں پہ آپ کو نیند آ گئی، آپ نے دیکھا رسول اللہ جد امجد تشریف لائے، کہتے ہیں بیٹا اب وہ وعدے کا وقت آ گیا ہے، نانا مجھے اپنے پاس لے لیجئے، مجھے واپس نہ جانے دیجئے۔ بیٹا اگر تم نے وہ شہادت نہ پائی تو جو تمہارا مرتبہ کربلا میں لکھا ہے وہ نہیں ملے گا۔ پھر امام حسین علیہ السلام اس رات اپنی ماں کے پاس گئے کہ اماں اب میں جا رہا ہوں، اماں حسین نہیں ملے گا۔ لحد سے آواز آئی ہوگی بیٹا میں تمہارے ساتھ چلوں گی، جہاں جہاں تم ہوگے وہاں وہاں میں چلوں گی، کربلا کے میدان کو اپنے بالوں سے صاف کروں گی اور تمہارے قتل کے وقت اپنی آغوش پھیلاؤں گی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اے اللہ بحق محمد وعلی و فاطمہ والحسن والحسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اللہم عجل ولیک الفرج، اور ظالم کو نیست و نابود فرما۔ ماتم حسین۔